رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ ترجمہ: اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور اس کے علاوہ بہت سی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ میں موقف اہل سنت یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ کے ساتھ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فتح رضویہ شریف جلد 14 صفحہ نمبر 685 پہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی، دنیاوی، روحانی، جسمانی سے زندہ ہیں، اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حضرات انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ بہار شریعت کے اندر حصہ اول صفحہ نمبر 58 سے لے کر 60 تک صدر شریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق کے وعدہ الہی کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، ان کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، اس کی شہید کی بیوی، بخلاف انبیاء کے وہاں یہ جائز نہیں ہے کہ انبیاء کا ترکہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا، اور انبیاء کی ازواج جو ہیں مومنوں کی مائیں ہیں وہ بعد انبیاء کے ظاہری وصال کی کسی اور جگہ نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ غزالی زماں علامہ سید احمد کاظمی فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات حقیقی اور جسمانی کے ساتھ زندہ ہے، اپنی نورانی قبروں میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، سلام کرنے والوں کا جواب دیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں تصرفات فرماتے ہیں، اور اپنی امتوں کے احوال و اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ آئیے ان پر احادیث، یہ تو موقف تھے، اب ان پر احادیث مبارکہ قرآن کی آیات وہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے ساتھ تلاوت کی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ دوسری آیت کریمہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ: جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ذرا غور کرنا ہے، شہداء کے بارے میں فرمایا گیا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، دوسری آیت میں فرمایا انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو۔ تو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں شہید ہیں، اب شہید کا رتبہ ذرا دیکھیں کیا ہے، شہید سے اوپر رتبہ جو ہے وہ علماء کا ہے، علماء سے اوپر اولیاء کا ہے، اولیاء سے اوپر دیکھا جو کیٹیگری ہے، ختم کرنے کے بعد دیکھا جائے تو آگے جا کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، صحابہ ہیں، پھر صحابہ سے اوپر انبیاء ہیں، اور انبیاء سے اوپر کیا ہے؟ امام الانبیاء ہے، جو سب سے کم درجے والا شہید اگر زندہ ہو سکتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے والے انبیاء بدرجہ اولا زندہ ہو سکتے ہیں، بدرجہ اولا زندہ ہو سکتے ہیں۔ اکثر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو بالکل عقل میں لگتی ہے۔ ایک جاب ہے، اس کی ویکنسی آئی ہوئی ہے اور وہ ہے لیبر لیول پہ ہے، میٹرک لیول پہ انہیں بندہ چاہیے کہ بھائی اسے 5واں 7واں اسکیل ملے گا، ٹھیک ہے، آرٹسٹ فیکٹری میں جاب آ گئی ہے، میٹرک چاہیے بندہ میں۔
اب وہ کیا ہے کہ اب میٹرک والا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایف ایس سی والا بھی اپلائی کرتا ہے، بی ایس سی والا بھی کرتا ہے، ایم ایس سی والا بھی کرتا ہے، ایم سی ایس والا بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایم فل والا بھی کرتا ہے، پی ایچ ڈی والا بھی کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ تو نہیں کہا جاتا بھائی صرف میٹرک لیول کی ویکنسی تھی، میٹرک والے جو جن کے پاس ڈگری ہے وہ آ جائیں، باقی ایف ایس سی والے نکل جائیں، بی ایس سی والے نکل جائیں، ایم ایس سی والے نکل جائیں، ایم سی ایس والے نکل جائیں، ایم فل والے نکل جائیں، پی ایچ ڈی والے نکل جائیں، ایسا تو نہیں کہا جاتا۔ ویکنسیاں سب کی لی جاتی ہیں، جس کے پاس زیادہ ڈگریاں ہوتی ہیں۔ میٹرک والے کے لیے منیمم سب سے کم جو کہا تھا میٹرک والا ہو، اب ایف ایس سی والے کے پاس 2 سالہ زیادہ تجربہ ہے، بی ایس سی والے کے پاس میٹرک والے کے مقابلے میں 4 سالہ زیادہ تجربہ ہے، ایم ایس سی والے کے پاس 6 سالہ زیادہ تجربہ ہے، ایم فل والے کے پاس 8 سالہ تجربہ ہے، پی ایچ ڈی والے کے پاس 10 سے 12 سال زیادہ تجربہ ہے۔ جب میٹرک والے کے تجربے سے 10 سال والا زیادہ تجربے والا سامنے آئے گا تو میٹرک والے کو چھوڑ کر پرائرٹی بیسوں پہ اسے لیا جائے گا، بھائی تم پہلے آؤ، ایف ایس سی والا پہلے آئے، ایم ایس سی والا پہلے آئے، پی ایچ ڈی والا پہلے آئے۔ جب یہاں بات سمجھ آتی ہے کہ کم سے کم بندہ میٹرک ہو، اسے جاب ملے گی، جتنی اوپر ڈگریاں ہیں تو انہیں بدرجہ اولا ملے گی، انہیں پرائرٹی دی جائے گی، انہیں ترجیح دی جائے گی۔ تو جب یہاں سمجھ آتی ہے تو یہی بات ہے کہ شہید سب سے کم درجہ ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو علماء بھی زندہ ہیں، اگر علماء زندہ ہیں تو اولیاء بھی زندہ ہیں، اگر اولیاء زندہ ہیں تو صحابہ بھی زندہ ہیں، اگر صحابہ زندہ ہیں تو انبیاء بھی زندہ ہیں، اگر انبیاء زندہ ہیں تو امام الانبیاء بھی زندہ ہیں۔ میں ایک گل کرنا چاہتا ہوں، تساں دے گراں دی کڑی تے مشاہدہ گراں ہے، آج یہ جو 10 کے بعد اگر آپ زندہ واقعہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں اس کے بعد عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دوسری بات میں ایک مثال دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تضمین کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اس کی تضمین یہ ہے، علماء نے لکھی ہے، وہ منکر منافق گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یا رسول اللہ یہ میری آنکھوں کا قصور آپ کو نہیں دیکھ سکتی، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ میں صراحت کی گئی ہے اولیاء کے شہداء کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو آیت کریمہ شہیدوں کے بارے میں ہے۔ اب شہیدوں کے بارے میں دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو شہادت بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ شہادت کی روایت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے، عائشہ میں نے خیبر میں جو زہر آلودہ کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، اور اس وقت بھی محسوس کر رہا ہوں، اس زہر سے میری رگ جان منقطع ہو رہی ہے۔ خیبر کے موقع پر بکری کا گوشت دیا گیا تھا جس میں زہر ڈال کے دی گئی تھی، ٹھیک ہے، کفار نے، تو وہ آپ نے تناول فرمایا تھا۔ اس وقت تو کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کا درد بڑھتا رہا۔ فرمایا میری جو رگ جان منقطع ہو رہی ہے اسی زہر کے اثر سے ہو رہی ہے۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو نبوت بھی دی ہے اور شہادت کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں تک یہ فرمایا، حدیث پاک میں ہے، وہ یہ روایت جو ہے عبداللہ ابن مسعود اتنے مستند راوی ہیں صحابہ کرام میں، فقہا فرماتے ہیں جہاں عبداللہ ابن مسعود کی روایت آ جائے تو کہا جاتا ہے عبداللہ تو عبداللہ ہیں، عبداللہ اور بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، وہ بھی جید صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی عبداللہ کے نام سے صحابہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ ہیں، فقہ حنفی جتنی آپ کے سامنے آئی ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت سے منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں 9 مرتبہ اس بات پر حلف اٹھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شہید کیے گئے۔ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں 1 مرتبہ اس بات پہ حلف اٹھاؤں کہ رسول اللہ شہید نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نبوت اور شہادت دونوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر اس آیت کو اپنے حقیقی معنی میں لیا جائے، کیا ہے کہ شہید زندہ ہے تو اللہ کے محبوب بھی شہادت کا مرتبہ پایا آپ نے، تو آپ بھی کیا ہیں، اس اعتبار سے بھی کیا ہیں، آپ زندہ ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، میرا آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، حضرت ابو دردہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ
کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ صریح روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انبیاء سارے کے سارے کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ کہ زمین پر حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ جسموں کو، انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء تو بڑی شان والے ہیں، جیسے ابھی بھائی ابھی مثال دے رہے تھے، ہمارے یہاں قریب نشہرہ کے اندر کشتی والا بابا بے شمار سال، شاید 20 سال کے ہیں یا سینکڑوں سال بعد موٹر وے کے وہ بنایا گیا، تو انہیں جب قبر کھودی گئی تو ان کے کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، ان کا کفن بھی میلا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر ان کی میت کو نکال کر اوپر دوسری جگہ جا کر کنورٹ کیا گیا، تو شاید سینکڑوں سال پرانا وہ میت تھا، لیکن کفن بھی ایسا تھا، زلفیں بھی ایسے تھی، بالکل تر و تازہ، ابھی غسل دیا گیا ہے، کفن کے اوپر مٹی کا رنگ بھی نہیں تھا، اسی طرح سفیدی کفن کی موجود تھی، جسم بھی اسی طرح نرم و ملائم تھا جیسے آج ہی دفن کیا گیا ہے۔ حالانکہ آج کی ابیت یہ ہے، ایک دن ڈیلے کرتے جسم اکڑ جاتا ہے، ایک دن کیا بلکہ صبح ہو تو شام کو دفن کیا جسم اکڑ جاتا ہے، ان کا جسم اسی طرح ملائم تھا، ان کے نام کشتی والا بابا رکھا گیا ہے۔ تو جب اولیاء کرام کی یہ شانیں ہیں، تو جن اولیاء کو جن انبیاء کا صدقہ ملا ہے اور انبیاء کو امام الانبیاء کا صدقہ ملا ہے، تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آخری کی روایت نقل کرتا ہوں، باقی اس موضوع کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری وصال حضور کی بعثت سے کتنا سال، سینکڑوں سال پہلے ہو چکا ہے ظاہری وصال، لیکن فرماتے ہیں میں گیا تو وہاں مزار میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس پہنچا اور میرے لیے کیا کیا گیا؟ سارے انبیاء کو وہاں جمع کیا گیا، وہ حدیث مبارکہ گیا، ثم دخلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاء، میں بیت المقدس میں داخل ہوا، سارے انبیاء کو میرے لیے جمع کر دیا گیا، فقدمنی جبرائیل حتی اممتہم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کر دیا تو میں نے سارے انبیاء کی کیا کی ہے؟ امامت کی ہے۔ تو ان انبیاء میں موسیٰ بھی موجود تھے، ان انبیاء میں کیا تھے؟ موسیٰ بھی موجود تھے۔ اب سابقہ جتنے انبیاء ہیں کم و بیش 1,24,000، اب کتنے ظاہری وصال فرما چکے ہیں، سب کو وہاں گٹھا کر دیا گیا، تو پتہ چلا انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری اشعار فرمائے ہیں، فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل کہتے ہیں موت، ظاہری وصال، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، وعدہ الہی پورا ہوتا ہے، اس کے بعد انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم یہ موضوع میں نے اس لیے سلیکٹ کیے ہیں یہ رمضان پورا عقائد کے اوپر کہ ہمارے عقائد ہمیں معلوم ہوں، ہمارے عقائد ہمیں معلوم ہوں، ہمیں کوئی برگلا نہ سکے۔ اور صرف آپ لوگ نہیں سنتے، الحمدللہ یہ جو درس ریکارڈ ہوتا ہے بلا مبالغہ 1500 1700 افراد سنتے ہیں روزانہ اس کو، تو اس میں آگے کتنے لوگوں کو بیان کریں گے تاکہ جو ہمارے سلف صالحین سے صحابہ کرام سے عقیدے چلتے آ رہے ہیں یہ لوگ بھول نہ جائیں، اپنی صحبت کی بنا پر، ایسی سوسائٹی کی بنا پر، ایسی فرینڈشپ کی بنا پر کہیں ان کے عقیدے انہیں بھول نہ جائیں۔ اس لیے یہ درس رکھا گیا ہے 10-12 منٹ کا، تاکہ ہم اپنے عقیدوں کو یاد بھی کر لیں، اپنے سبق کو یاد بھی کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی نسل در نسل یہ سبق دیتے جائیں کہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا بیٹا میرا بھی وہی عقیدہ ہے تو تو نے بھی آگے یہی عقیدہ رکھنا ہے، اپنی نسل کو بھی تمہیں یہی عقیدہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ